بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج عوام کی بہتری کے لیے ایک ایسے نظام پہ بات کرنے والا ہوں جس کو بلدیاتی نظام کہا جاتا ہے، لوکل گورنمنٹ کے یہ تحت ہوتا ہے۔ جب سے ہمارا پاکستان بنا ہے، یہ نظام کے ساتھ ہمیشہ ہی انتہائی غلط سلوک ہوتا رہا ہے، حالانکہ یہ ملکوں کو چلانے کے لیے یہ سب سے ضروری نظام ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بغیر آپ کے گراس روٹ لیول پہ کام نہیں ہوتے اور لوگ انوالو نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ جو عوام کی جو روزمرہ کے جو مسائل ہیں عوام کے، ان کے لیے یہ نظام بہت ضروری ہے۔ اور میں اس میں تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ انہی نظام کے تحت بہت زیادہ ممالک ترقی کی طرف بڑھے اور کامیاب ہوئے۔ بعض ممالک میں لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے، اس پہ بہت توجہ دی جاتی ہے۔ ایون کسی بھی سٹی کا جو میئر ہوتا ہے یا اس کا سٹی ناظم ہوتا ہے، اس کے اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہاں کے پرائم منسٹر کو یا وہاں کے بادشاہ کو بھی اس کی اجازت لینا پڑتی ہے اس کے سٹی کے معاملات میں کچھ کرنے کے لیے۔ یہاں اس نظام کو انتہائی لاوارث کیا گیا، اور صرف کس لیے لاوارث کیا گیا کہ یہ جو ہمارے ایم پی اے ایم این اے حضرات ہیں، یہ جب اس میں سے منتخب چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں تو وہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو تمام اس نظام کو چلانا ہے یہ بھی ہمیں دے دیا جائے۔ حالانکہ دیکھا جائے وہ اپنا کام خود نہیں کر پا رہے اور اس کے باوجود اس نظام کو لیتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا سٹیٹس بہت بڑا ہے، ایک ایم پی کا ایم این اے کا سٹیٹس بہت بڑا ہے، اور اس کے پاس اسمبلیوں میں قانون سازی کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ کسی ملک کو کامیاب کرنے میں اور کرائم کو ختم کرنے میں اور ترقی پہ گامزن کرنے پہ، بے شمار معاملات کو بہتر کرنے میں، امپورٹ ایکسپورٹ کو بہتر کرنے میں، ٹیکسز کو بہتر کرنے میں، سارے معاملات میں ان کی ڈیوٹی ہے۔ خود ان کا یہ حال ہے کہ اسمبلیوں میں بیٹھ کے وہ 2-3% لوگ کام کرتے ہیں، باقی سب نیند کے مزے لیتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کے تحت صرف ان کو ایک ہی بات ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اٹریکٹیو ہے، اور وہ اس معاملے میں آگے بڑھتے ہیں کہ ایک لوکل گورنمنٹ کا جو فنڈ ہوتا ہے وہ بھی ان کو دے دیا جائے اور وہی اس کو اپنی مرضی سے استعمال کریں۔ یہ انتہائی زیادتی کا ایک سلسلہ ہے جو 70 سال سے پاکستان میں چل رہا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، ہمارے پاکستان کے حکمرانوں میں ایک بہت بڑی ایک ایسی بات ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں 3 بار کہنا چاہوں گا، جس سے ہماری ملک میں بے شمار تباہیاں ہوتی ہیں۔ اگر ایک حکومت رہتی ہے، اس کے اگر کوئی اچھے پروجیکٹ آ جاتے ہیں تو دوسری حکومت جو آتی ہے وہ اس کے تمام پروجیکٹ کو بند کر دیتی ہے یا ڈیلے کر دیتی ہے یا اس کو کھنڈر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ دیکھیں، عوام کا ہی پیسہ ہے، عوام کے خون نچوڑ کے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اسی کا پیسہ ہے، امانت پیسہ ہے۔ اس پیسے کو وہ ضائع کرنے میں دیر نہیں لگاتے، تباہ و برباد کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ لہٰذا اس نظام کو وہ گاہے بگاہے اس کو توڑتے رہتے ہیں، اس کے الیکشن نہیں کرواتے، اور اس میں ایک سب سے جو بڑی بات آڑے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ گراس روٹ لیول پہ یہ نظام چلے، کیونکہ اس کے چلنے سے ان کو بھی لوگ پوچھتے ہیں، ان کو بھی نگرانی میں لاتے ہیں، اور ان کے معاملات کو بھی عوام چھوٹے لیول پہ سمجھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے ملک میں یہ نہیں چاہتے کہ عوام جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ، چھوٹے لیول پہ ہمیں سمجھ پائے۔ دیکھیں، ادروائز تو یہ اسی نظام سے جو کونسلر پہلے حضرات ہوئے تھے وہی اوپر جا کے چیف منسٹر بھی بنے ہیں، منسٹر بھی بنے ہیں، اسی سے یہ پروان چڑھتے ہیں۔ یہ ایسی پنیری ہے جس سے یہ جمہوریت کو ایک بہت بڑا جمہوریت کا درخت بن جاتا ہے۔ تو اس میں گراس روٹ لیول، گلی محلے میں لوگوں کو ہمارے نظام کو سمجھنے میں، ہماری بیوروکریسی کو سمجھنے میں، ہمارے ملکی معاملات کو سمجھنے میں اس کو بہت بڑی مدد ملتی ہے اور شعور آتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے بیوروکریٹس نہیں چاہتے، اور یہی ہوتا ہے کہ ہر بار پہلے نظام کو رد کیا جاتا ہے، پھر اس میں سے نئے سرے سے اس میں بے شمار چیزیں جو ہیں وہ کانٹ چھانٹ کی جاتی ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اگر ہم ان کا الیکشن کروائیں بھی
تو ان کے پاس اختیارات نہ ہوں، عوامی نمائندوں کے پاس اختیارات نہ ہوں، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے۔